السلام علیکم ڈیئر لسنرز. سو آئی ایم بیک وتھ another episode of our novel ہم بھی وفا نبھائیں گے پیام راہا شیخ. سو لیٹس اسٹارٹ. بہت دیر سے دروازے پر دستک ہو رہی تھی. وہ جو صبح جا کر سوئے تھے بلکہ افطین نے ولی کو سونے نہیں دیا. ولی اگر آنکھیں موند کر اس کی باتوں کا جواب دیتا تو افطین اٹھ کر اس کو دیکھتی اور آنکھیں کھولنے کا حکم دیتی، جبکہ ولی اتنے پیارے انداز پر دوبارہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتا رہا. اب بھی ولی گہری نیند میں دنیا جہاں سے غافل سو رہا تھا. دروازے کی آواز بھی اس پر اثر نہیں کر رہی تھی. افطین شاور لے کر باہر نکلی جب ایک بار پھر کمرے کا دروازہ بجا. افطین نے ایک نظر ولی کو دیکھا، پھر جلدی سے گیلے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا باندھ کر دوپٹہ اوڑھتی دروازے کی جانب بڑھ گئی. ارے نند صاحبہ، آپ یہاں کیسے؟ افطین مسکان کو دیکھ کر شرارت سے بولی. وہ جو سمجھ رہی تھی افطین اس سے بات نہیں کرے گی، حیرت سے افطین کو دیکھنے لگی. کیا ہوا؟ تمہاری بھابھی جان نے ولی کو بلانے بھیجا ہے؟ مسکان کو ہنوز خاموش کھڑا دیکھ کر افطین آنکھیں مٹکا کر پوچھنے لگی جس نے سر جھٹکا تھا. مجھے بھابھی نے بھائی کو بلانے کے لیے کہا ہے، اس لیے آپ راستہ دیں مجھے. مسکان نے ناک چڑھا کر کہہ دے. اس بار افطین کو آپ کہہ کر مخاطب کیا تھا. افطین تو اس کے لب و لہجے پر ہی چکرا کر رہ گئی تھی. تم تو بڑی فرما بردار نند نکلی بھائی، واہ! افطین حیرت زدہ لہجے میں کہتی تعریف کرنے لگی. اسے تو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا. مسکان چڑھ کر آگے بڑھی جب افطین اس کے سامنے آ گئی. میں کہہ دیتی ہوں، ویسے بھی وہ سو رہے ہیں، تم جاؤ. مسکان نے ہونٹ بھینچ کر اپنے قدم پیچھے لیے. ٹھیک ہے، مسکان کہتی ہوئی تیزی سے وہاں سے گئی. اس کے جاتے ہی ہنستی ہوئی افطین دروازہ بند کر کے پلٹی جہاں ولی رضائی اوڑھے سو رہا تھا. افطین بیٹی. ناشتے کے بعد ظروفشا ولی کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی، جبکہ افطین لان میں جھولے پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی جب عبداللہ صاحب اس کے ساتھ آ کر بیٹھے. افطین نے چونک کر انہیں دیکھا جو اسی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. ابو آپ؟ افطین حیرت سے انہیں دیکھ کر بولی. وہ کم ہی گھر پہ ہوتے تھے. افطین کے ابو کہنے پر عبداللہ صاحب نے خوشگوار حیرت سے آگے بڑھ کر افطین کی پیشانی چومی. افطین کے ساتھ مبشر جو کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا بے یقینی سے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا. اپنی بیٹی سے کچھ چاہیے، دو گی نا اپنے ابو کو؟ جی ضرور ابو، کیا چاہیے آپ کو؟ عبداللہ صاحب کے پیار سے کہنے پر افطین کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونے لگا. بھیگی آواز میں کہتی وہ انہیں دیکھنے لگی. یہ گھر تمہارا ہے افطین، اور اگر ولی کہیں جا رہا ہے تو تم کیوں کہیں اور جاؤ گی؟ کیا صرف ولی سے تمہارا رشتہ ہے؟ ہم کچھ نہیں لگتے تمہارے؟ نہیں ابو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس… عبداللہ صاحب کی بات سنتے ہی افطین نے نفی میں سر ہلاتے انہیں یقین دلانا چاہا جنہوں نے اس کی بات بیچ میں کاٹی تھی. تو ٹھیک ہے، ولی کو جانے دو، ہم ہیں یہاں. لیکن ابو… ابو بھی کہتی ہو اور بات بھی نہیں مان رہی. عبداللہ صاحب نے خفا ہوتے ہوئے دوبارہ اس کی بات کاٹ کر کہا جس نے گہری سانس لے کر انہیں دیکھا. اچھا ٹھیک ہے ابو، میں کہیں نہیں جا رہی. بالآخر اسے ان کی بات ماننی پڑی. پہلی بار وہ اس سے اپنی بات منوا رہے تھے تو وہ کیسے منع کر کے ان کو ناراض کر سکتی تھی، جبکہ عبداللہ صاحب نے مطمئن ہوتے افطین کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. اف ولی، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، چلیں کسی اچھے سے ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے ہیں. دونوں کو شاپنگ کرتے 3 گھنٹے ہونے والے. ظروفشا نے ولی کا دماغ اچھا خاصا گھما کر رکھ دیا تھا. ظروفشا ایک ایک چیز لینے میں بہت وقت لگا رہی تھی، جبکہ ولی خود کو لان تان کرنے کے ساتھ غصہ ضبط کر رہا تھا. کاش وہ اسے لاتا ہی نہیں، لیکن اب کیا کر سکتے تھے. ظروفشا کی بھوک نے بالآخر اس کی جان بخشی تھی. تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا، بہت شکریہ، اب چلو. ولی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کہتے قدم بڑھائے تھے، جبکہ ظروفشا نے منہ بنا کر اس کی بیزاری دیکھی تھی. اس کی نظر بار بار بھٹک کر اس کے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ پر پڑ رہی تھی جس میں اس نے افطین کے لیے خریداری کی تھی. ولی کو افطین کے لیے ساڑی پسند آئی تھی جو وہ ظروفشا کو خود کے لیے جوتے لیتے چھوڑ کر لینے گیا تھا. وہ چاہ کر بھی ولی سے پوچھ نہ سکی کہ ایسا بھی کیا پسند آ گیا اسے افطین کے لیے جو دیوانوں کی طرح لینے بھاگ گیا. ولی نے گاڑی ریسٹورانٹ کے سامنے روکی. تم چلو، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں. ولی اس سے کہتا ظروفشا کے اترنے کا انتظار کرنے لگا جو سر ہلا کر گاڑی سے اتر کر انٹرنس کی طرف بڑھ گئی تھی. اس کے جاتے ہی ولی آگے بڑھا. گاڑی پارک کر کے وہ اتر کر ریسٹورانٹ کی جانب بڑھنے لگا
جب کسی خیال کے آتے ہی رک کر واپس گاڑی کے پاس آیا، دروازے کے ساتھ چیک لگا کر موبائل نکال کر افطین کو فون کرنے لگا۔ دوپہر سے وہ لوگ گھر سے نکلے ہوئے تھے اور اب شام بھی ڈل رہی تھی۔ دوسری طرف دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ افطین جو اپنے کمرے میں بیچ پر بیٹھی بے مقصد چینل سرچ کیے جا رہی تھی، ولی کے فون آنے پر ساری کوفت و بے چینی کہیں دور جا سوئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیا کر رہی ہو؟ ولی نے مسکرا کر پوچھتے ایک نظر ریسٹوران کے دروازے سے آتی جاتی فیملی کو دیکھا، جب نظر ایک جگہ ساکت رہ گئی۔ ٹی وی دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، ویسے اب کہاں ہیں؟ اب کیا رات بھی باہر گزارنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ افطین نے بتاتے ساتھ منہ پھلا کر اسے کہا، جو ہنور سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں ایک لڑکی چھوٹی سی بچی اٹھائے ہوئی تھی، ساتھ ہی ایک لڑکا محبت سے ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا کر بار بار بچی کے گال کو چھو رہا تھا۔ بے فکر رہو، آج کہیں نہیں جا رہا، بلکہ تم سے آج کچھ مانگنا ہے مجھے۔ یکدم انہیں دیکھ کر ولی کے دل نے شدت سے کسی چیز کی خواہش کی تھی، جبکہ افطین چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیا کہنا ہے؟ افطین کے لہجے میں جاننے کا تجسس تھا۔ میں نے کچھ کہا تو مجھے ڈر ہے کہ تم فون بند کر دو گی، اور یقین کرو میں ایسا نہیں چاہتا، اس لیے تیار رہنا، 1 گھنٹے تک آتا ہوں، اللہ حافظ۔ ولی نے کہتے ساتھ ہی کال کاٹ دی تھی، جبکہ افطین کتنی ہی دیر موبائل کی اسکرین کو گھورتی رہی۔ مسکان آپی، آپ کو طائی امی کچن میں بلا رہی ہیں؟ کیوں؟ مسکان جو مبشر کا انتظار کر رہی تھی، اجالا کی بات پر تیوری چڑھا کر پوچھنے لگی۔ انہیں کوئی کام ہے آپ سے؟ اجالا گڑبڑا کر اسے بتانے لگی، جس کی پیشانی پر بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ہماری افطین بھابھی صاحبہ کہاں ہیں؟ انہیں کہو کہ کچھ کام کر لیا کریں، سسرال ہے ان کا۔ یا صرف بھائی کے سامنے خود کو مظلوم ظاہر کرنا آتا ہے؟ مبشر پہ آیا غصہ وہ افطین پر اتارتی وہاں سے جانے لگی، جبکہ اجالا حیرانگی سے کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ مسکان تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی چھت پر جانے لگی، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ مبشر کچھ دن سے اسے اگنور کر رہا تھا، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، جو زیادہ تر اپنا وقت باہر گزارنے لگا تھا۔ ارے دیکھ کر چلو، ابھی گر جاتی میں۔ افطین جو اسے دیکھ کر نظر انداز کرتی کچن میں جانے کے لیے اتر رہی تھی، مسکان کے کندھا لگنے سے تیزی سے ریلنگ کو پکڑ کر خود کو گرنے سے بچاتی اسے بولی، جس نے لہو رنگ ہوتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ افطین حیرت سے اسے دیکھتی چلی گئی، جو بنا کچھ کہے جھٹکے سے وہاں سے گئی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مسکان نے پلٹ کر اس سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ افطین اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ آپی! اجالا کی آواز پر افطین چونکی، جو ابھی تک سیڑھیوں کی جانب دیکھ رہی تھی، چونک کر پلٹی تھی۔ اجالا، مسکان کو کیا ہوا ہے؟ ان کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اجالا افطین کے سوال پر گہری سانس لیتی کندھے جھٹک کر بولتی میز کی طرف بڑھ گئی۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، افطین بڑبڑاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مسکان چھت پر کھڑی موبائل پر مبشر کو نمبر ملانے لگی، جو اپنا نمبر بزی کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مبشر آپ کو؟ پلیز کال اٹھائیں، مسکان بھرائی ہوئی آواز میں بولتی ایک بار پھر مبشر کا نمبر ملا چکی، لیکن اس بار دوسری طرف نمبر بند کر دیا گیا تھا۔ نہیں، ضرور مصروف ہو گئے ہیں۔ ہاں، نئی جاب لگی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن 2 منٹ کے لیے تو بات کر سکتے ہیں نا؟ مسکان خود سے ہم کلام ہوتی بے چینی سے ٹہلنے لگی، جب گاڑی کی آواز پر نیچے جھانکا۔ مبشر گاڑی سے اترتا دوسری طرف گیا، ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا۔ دراز قد خوبصورت سی لڑکی اپنے بالوں کو جھٹکتی باہر نکلتی، مبشر کا ہاتھ پکڑ کر ادا سے مسکرائی، جبکہ مسکان کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ یہ کون تھی؟ مسکان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جبکہ ہاتھ شل ہونے لگے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی جب تک وہ نیچے پہنچی تھی، گھر کے سبھی افراد لاؤنج میں آ چکے تھے۔ مسکان کی نظر اس پر جم کر رہ گئی تھی، جو انیسہ بیگم کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی، جبکہ مبشر گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مسکان مبشر کو دیکھنے کے انداز پر بری طرح چٹکی تھی، جبکہ مبشر کی آواز پر اس کا چہرہ پل بھر میں دھواں دھواں ہوا تھا۔ اجالا، تمہاری ہونے والی بھابھی اقرا حمید۔ جانے کتنے لمحے وہ اسی طرح سیڑھیوں کے پاس کھڑی رہتی، جب کسی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ خالی خالی نظروں سے مسکان نے ہاتھ تھامنے والے کو دیکھا تھا۔ چلو یہاں سے۔ افطین ترہم بھری نظروں سے مسکان کے چہرے کو دیکھتی اسے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جو مردہ قدموں سے اس کے پیچھے گھسیٹتی چلی گئی، جبکہ افطین اپنی دوست کو دیکھ کر شوق میں تھی۔ اس نے بتایا تھا اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، لیکن گھر پر کسی نے بھی اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا؟ بیٹھو۔ افطین نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہتے خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔
مجھے نہیں معلوم تھا اس سب کا، لیکن مجھے بتایا تھا اس نے کہ اس کے ابو کے دوست کے بیٹے سے رشتہ طے ہو چکا ہے، پر یہاں تو کسی کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اسے خاموش دیکھ کر افتین نے دھیرے سے کہتے مسکان کو دیکھا، جس نے بے یقینی سے افتین کو دیکھا تھا۔ اقرا کبھی گھر نہیں آئی؟ ہاں، وہ سب کے ناموں سے واقف ہے۔ افتین اس کے تاثرات دیکھ کر صفائی دینے لگی، جس نے چہرہ دوبارہ پھیر لیا تھا۔ ہاں، وہ جانتی تھی افتین جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ افتین اسے دیکھ کر پریشانی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، بمشکل بولتی وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں مبشر میرے ساتھ؟ وہ تو بہت محبت کرتے تھے مجھ سے۔ مسکان، سنبھالو خود کو، میں نے تمہیں کہا تھا تم۔ اس سے قبل افتین اپنی بات مکمل کرتی، مسکان نے چیختے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ یہ سب تمہاری بددعاؤں کا اثر ہے افتین، تم مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تبھی یہ سب ہوا ہے۔ میری خوشیوں کو تمہاری بددعاؤں نے تباہ کر دیا افتین۔ اللہ کرے تم کبھی خوش نہ رہو، تم بھی اسی طرح تڑپو، اللہ تمہیں برباد کر دے، تب تمہیں میری تکلیف کا اندازہ ہوگا۔ میری خوشیاں چھین لی تم نے، اللہ تم سے تمہارا سب کچھ چھین لے، یہاں تک کہ میرا بھائی بھی۔ مسکان آپ سے باہر ہوتی کہہ کر افتین کو گنگ چھوڑ کر پلٹی ہی تھی، جب دروازے میں کھڑے شخص کو دیکھ کر مسکان کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ نکلو یہاں سے۔ بہت دیر بعد کمرے میں بھاری مردانہ سرد آواز گونجی تھی۔ اس آواز پر افتین کی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ مسکان ڈر کر ہلکے ہلکے کانپنے لگی۔ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ دفع ہو جا مسکان یہاں سے، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ ولی کی دھاڑ پر مسکان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، جبکہ افتین بھی اسے غصے میں دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ولی آج تک اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مسکان تیزی سے سر جھکا کر وہاں سے بھاگی تھی۔ اس کے جاتے ہی ولی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ مسکان اور افتین کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اپنی بہن کے لیے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ ولی افتین اس کے قدموں کے پاس بیٹھتی ولی کے ہاتھوں کا مضبوطی سے تھام کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ میری بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ولی بولتے بولتے جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے نکلنے لگا۔ افتین نے تیزی سے ولی کا بازو پکڑا۔ چھوڑو مجھے۔ ولی نے جھٹکے سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے آزاد کروایا۔ اس سے قبل وہ دوبارہ روک دی، ولی باہر نکل گیا۔ ولی رک جائیں پلیز۔ ولی، افتین تیزی سے اس کے پیچھے ولی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس بار ولی افتین کو بالکل نظر انداز کرتا لاؤنج میں آیا تھا، جہاں ماجد صاحب مبشر کے رشتے کا بتا رہے تھے۔ عبداللہ صاحب کو دکھ تو ہوا، لیکن بنا ظاہر کیے اپنے بھائی کو مبارکباد دینے لگے۔ اٹھ۔ ولی نے آگے بڑھ کر گریبان سے پکڑ کر مبشر کو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے لگاتار 2 تھپڑ منہ پر مارے۔ سب کی چیخیں نکل گئیں، جبکہ اچانک ہوئی افتتاح پر مبشر خود کو تھپڑ پڑنے سے روک بھی نہیں سکا تھا۔ مبشر نے پلٹ کر ولی کو مارنا چاہا، جس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سب پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھتے رہے۔ اتنے گٹھیا ہو گئے ہو کہ اب مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ولی نے کہتے ہوئے زور سے اسے پیچھے کی طرف پھینکا۔ انیسہ بیگم تیزی سے اپنے بیٹے کو بچانے بیچ میں آئیں۔ اپنی حد میں رہو ولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہاں، وہ گٹھیا نہیں ہے، تم ہو۔ یقیناً تمہاری دوسری بیگم نے تمہارے کان بھرے ہوں گے اور تم آگے زن مریدوں کی طرح میرے بیٹے کو مارنے بس بہت ہو چکا ہے عبداللہ بھائی، یہ تو اپنی بیوی کے پیچھے مار دھاڑ کرنے لگتا ہے ہم سے۔ بس۔ اس سے قبل انیسہ بیگم اور کچھ بولتی، ولی حلق کے بل چیخا کہ مسکان روتی لرزتی ٹانگوں سے لاؤنج میں آئی تھی۔ اجالا گھبرا کر روتے ہوئے فائزہ بیگم کے ساتھ لگ گئی۔ اقرا نامحسوس انداز میں وہاں سے پیچھے ہوئی تھی، جبکہ زرافشا اور افتین نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ بس بہت ہو گیا چاچی، میں نے بہت لحاظ کر لیا، اب اور نہیں۔ افتین میری بیوی ہے، اللہ نے اسے میرے لیے بنایا ہے، صرف میرے لیے، اور میرا اگر اس کی پرواہ کرنا، اس کی ڈھال بننا زن مریدی لگتا ہے تو ٹھیک ہے، میں ہوں زن مرید۔ ایک بات اور، آپ کے بیٹے کو اپنی بیوی کی نہیں اپنی بہن کی وجہ سے مار رہا ہوں۔ ولی کی آخری بات پر سب چونک گئے، جبکہ مبشر گھبرا گیا۔ ولی کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف بات کرو۔ ماجد صاحب نے غصے سے اسے گھورا، جس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ آپ اپنے ثبوت سے کیوں نہیں پوچھتے جو میری بہن سے شادی کے وعدے کر کے خاموشی سے منگنی کرنے چلا ہے؟ اور معاف کیجیے گا، ہمیں اب بھی یہ خبر دینے کی ضرورت نہیں تھی، ہم مہمانوں کی طرح شرکت کر لیتے۔ جب ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود اتنا سب خاموشی سے ہوتا رہا۔ سرد لہجے میں سختی سے کہتا وہ ماجد صاحب کو سلگا گیا تھا، جبکہ فائزہ بیگم نے گھبرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ولی خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ مسکان، عبداللہ صاحب کی دھاڑ پر مسکان سر تا پیر لرز گئی۔
جبکہ ولی اور فائزہ بیگم کے ساتھ سب نے انہیں دیکھا تھا جن کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا، جبکہ مسکان کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ ایک بار پھر عبداللہ صاحب نے اسے پکارا تھا جو مرے مرے قدموں سے ان کے سامنے جا کر رکی تھی۔ مجھے سب سچ سچ بتاؤ مسکان، تمہارا بھائی جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ سرد لہجے میں پوچھتے وہ مسکان کو ہی دیکھ رہے تھے جس کی روح فنا ہو رہی تھی ابھی باپ بھائی کو اس قدر غصے میں دیکھ کر۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، جواب دو، غصے سے چیختے وہ ایک قدم آگے بڑھے تھے۔ مسکان کا ضبط ٹوٹا تھا، تڑپ کر پیچھے ہوتی وہ روتی ہوئی اپنے باپ کو اپنے اور مبشر کے تعلق کے بارے میں بتانے لگی جب مبشر غصے سے چیخا، جھوٹ جھوٹ بول رہی ہے یہ، تم ڈوب کے مر جانا چاہیے تمہیں۔ کب میں نے تم سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں؟ ہاں تمہاری خود کی نیت گندی تھی بے حیا لڑکی۔ تڑاک! اس سے قبل مبشر اس کی ذات کے پرخچے اڑا دیتا، گال پہ پڑنے والے تھپڑ نے سب کو اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا، جبکہ مبشر گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے افتین کو دیکھنے لگا۔ جھوٹ وہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں مبشر بھائی، آپ کو کیا لگتا ہے آپ چھپ چھپ کر کسی کے جذباتوں سے کھیل کر جھوٹے خواب دکھا کر اسے چھوڑ دیں گے تو آپ غلط ہیں؟ اگر محبت نہیں تھی تو کیوں اس کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کیا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں مبشر بھائی؟ افتین ہانپ گئی تھی۔ مسکان نے دھندلی نظروں سے افتین کو دیکھا جسے وہ اتنا برا بھلا کہہ کر آئی تھی اور وہ اس کی حمایت کے لیے اس شخص کے مقابلے پر کھڑی تھی جو زندگی بھر اسے ذلیل کرنے کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھاتا آیا تھا، لیکن آج وہ نڈر بنی اس کے لیے اس شخص کے سامنے ڈٹی کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں تمہارا ہاتھ کاٹ مبشر غصے سے کھولتا افتین کو تھپڑ مارنے والا تھا جب ولی نے آگے بڑھ کر اسے زور سے دھکا دیا۔ فائزہ بیگم نے دہل کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ ولی دور رہو میرے بیٹے سے۔ ماجد صاحب ٹھارتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے کہتے اپنے بھائی کو دیکھنے لگے، عبداللہ بھائی اب فیصلہ ہو جانا چاہیے، ہم اب یہاں نہیں رہیں گے۔ واجد بھائی نے جو فیصلہ گھر چھوڑنے کا کیا تھا، مجھے بھی پہلے ہی ان کے ساتھ یہ قدم اٹھا لینا چاہیے تھا تو آج یہ ذلت نہ ہوتی۔ چلو انیسہ سامان باندھو، جہاں میرے بیٹے کی عزت نہیں، جہاں میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم بڑے روک رہے ہیں، وہاں یہ ہمارے ہاتھوں پلا بچہ ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہا ہے، چلو یہاں سے۔ ماجد صاحب اپنا فیصلہ سنا کر موبائل پر کسی کو نمبر ملاتے مبشر کو اشارہ کرتے باہر نکل گئے، جبکہ انیسہ بیگم نے اجالا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے جو روتی ہوئی سب کو دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ روکیں انہیں، ایسے کون اپنا گھر چھوڑ کر جاتا ہے، پلیز روکیں، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ فائزہ بیگم سب کو اپنی اپنی جگہ خاموش دیکھ کر تیزی سے عبداللہ صاحب کے قریب آ کر انہیں بولی، وہ نہیں رکیں گے فائزہ۔ عبداللہ صاحب نے گہری سانس لیتے آہستگی سے انہیں کہا۔ سب نے چونک کر انہیں دیکھا جب وہ انہیں دیکھتے دوبارہ بولے، وہ میرا بھائی ہے، میں جانتا ہوں اسے، وہ پہلے ہی یہاں سے جانا چاہتا تھا، کل ہی وہ آفس میں مجھ سے کہہ چکا ہے کہ وہ اپنا الگ کام کرنا چاہتا ہے جیسے واجد کرتا آ رہا ہے، اور مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ مجھ سے چھپ کر گھر بھی خرید چکا ہے، جانے والوں کو روکا نہیں کرتے۔ عبداللہ صاحب دکھ بھرے لہجے میں کہتے رک کر مسکان کے قریب آئے جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی، ہماری تربیت میں شاید کوئی کمی رہ گئی تھی جو آج یہ دن دیکھنے کو ملا ہے، اللہ تمہیں صبر دے۔ عبداللہ صاحب نے کہتے ہی اپنا کانپتا ہاتھ اس کے سر پر رکھا جو پھوٹ پھوٹ کر روتی، ان کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر لگا چکی تھی۔ اف کیا ڈرامہ ہے! زرفشا بیزاریت سے سب کو دیکھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھتی اپنے باپ کو کال کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ جیسی گندی اولاد کو معاف کر دیں، مسکان ہچکیاں لیتی بول رہی تھی۔ فائزہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا جو ہونٹ بھینچے اپنی بیٹی کو بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ افتین نے آگے بڑھ کر مسکان کو کندھوں سے تھاما جس نے چونک کر اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے افتین کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مسکان اس کے گلے افتین سے اپنے برے رویے کی معافی مانگ رہی تھی۔ ولی نے اپنی آنکھیں میچ کر آنکھوں کی نمی چھپائی تھی، پھر آگے بڑھ کر اپنے باپ کے قریب آیا تھا۔ چلے ابو۔ ولی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ تھا بولا جو سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ فائزہ بیگم دونوں کے پیچھے گئیں جبکہ لاؤنج میں افتین اور مسکان رہ گئیں۔ مسکان پلیز چپ کر جاؤ، مجھے معاف کر دیں، میں ہمیشہ آپ کو غلط سمجھتی رہی، اس شخص کا ساتھ دیتی رہی جو میرا تھا ہی نہیں۔ اب ٹھیک تھی، وہ محبت نہیں تھی، وہ محبت ہو ہی نہیں سکتی تھی جس میں صرف
جسم کی طلب ہو، میں کیسے اس کی باتوں پر ایمان لاتی گئی۔ ہمیشہ اس کی ناراضگی کا ڈر رہتا تھا جو صرف مجھے استعمال کر رہا تھا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ مسکان ہچکیوں کے ساتھ بولے جا رہی تھی جو خاموشی سے اس کی پشت سہلاتی بس اسے سن رہی تھی جس کے آنسو تھمنے میں نہیں آ رہے تھے۔ ایک بار پھر سب لاؤنج میں کھڑے تھے۔ مسکان اپنے کمرے میں تھی جبکہ اقرا پہلے ہی جا چکی تھی۔ چلتے ہیں عبداللہ بھائی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ماجد صاحب ایک نظر احمد صاحب کے بند دروازے کو دیکھ کر اپنے بڑے بھائی سے کہتے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگے جنہوں نے انہیں اپنے ساتھ بھیجا۔ فی امان اللہ۔ عبداللہ صاحب الگ ہوتے ہوئے انہیں بولے جو پلٹ گئے تھے۔ انیسہ بیگم بھی مل کر جانے لگیں۔ اجالا روتی ہوئی افطین کے گلے لگ کھڑی ہوئی تھی جب انیسہ بیگم نے بے دردی سے اس کا بازو پکڑ کر افطین سے الگ کرتے کھینچتے ہوئے اسے ساتھ لے گئیں۔ افطین بیٹی چپ ہو جاؤ۔ فائزہ بیگم نے روتی ہوئی افطین کو اپنا ساتھ لگایا۔ جب گھر کے بزرگ چلے جائیں تو پھر ایسے ہی سب بکھر جاتے ہیں۔ عبداللہ صاحب کی بھیگی آواز لاؤنج میں گونجی تھی، ساتھ ہی وہ صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ ولی، کل ہم کتنے بجے تک نکلیں گے؟ زرفشا ہاتھ میں لوشن لگاتی ہوئی اسے دیکھ کر پوچھنے لگی جو صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ زرفشا کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں ابو کو ان حالات میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا ہوں، ولی کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے جانے لگا جبکہ زرفشا کو اس کے فیصلے نے آنکھ بگولا کر دیا تھا۔ جھٹکے سے اٹھتی وہ تیزی سے اس کا راستہ روکتی اس کے سامنے آئی تھی جس نے بروقت روک کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا کہا؟ ابھی آپ نے ہم نہیں جا رہے؟ اور میں نے جو اتنی شاپنگ کی ہے، اتنے پلان بنائے ہیں، اس کا کیا ولی؟ زرفشا، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا آج گھر میں کتنا کچھ ہو گیا ہے؟ چاچو اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، میری بہن ابھی تک کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی ہے، افطین الگ اجالا کے لیے رو رو کر حرکان ہو رہی ہے، اور میرا باپ جو اپنے بھائیوں کو ساتھ دیکھنا چاہتے تھے آج تنہا بیٹھے کس اذیت سے گزر رہے ہیں شاید ہی کوئی اندازہ لگا سکے، اور تمہیں اپنے گھومنے کی پڑی ہے۔ غصے سے اسے گھور کر جھڑکتا کمرے سے نکل گیا جبکہ زرفشا کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ ولی بیڈ پر نیم دراز اسے دیکھ رہا تھا جس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ افطین، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مبشر بھائی کو سمجھانے کے بجائے وہ خود کھڑے کھڑے فیصلہ سنا کر چلے گئے۔ اجالا کا ایک بار بھی نہیں سوچا جسے میں نے پالا تھا، ذرا ترس نہ آیا انہیں؟ سب جانے کے بعد بھی اپنے بیٹے کا پردہ ڈالنے کے لیے یہاں سے چلے گئے۔ افطین کہتے ساتھ ایک بار پھر رونے لگی۔ ولی اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا جو چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ ولی نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا کر اپنے قریب کرتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا جو اس کے گرد ہاتھ باندھتی روئے جا رہی تھی۔ ولی نے آہستہ آہستہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا اسے رونے دیا۔ ناشتے میں آج معمول سے زیادہ خاموشی تھی، سب بیٹھے ناشتہ کرنے میں مشغول تھے۔ زرفشا نے تیز نظروں سے افطین کو دیکھا جو کھلی کھلی سی ولی کے ساتھ بیٹھی اس سے اشارے میں باتیں کر رہی تھی۔ تایا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زرفشا اس سے نظر ہٹا کر عبداللہ صاحب کی جانب متوجہ ہوئی۔ عبداللہ صاحب کے ساتھ سب نے چونک کر اسے دیکھا جو عبداللہ صاحب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے زرفشا بیٹی، سب ٹھیک ہے؟ نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے۔ کل جو بھی ہوا اس میں کیا میرا قصور تھا جو ولی نے جانا کینسل کر دیا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں میں کب سے تیاریوں میں لگی ہوئی ہوں، لیکن اب؟ زرفشا کہتے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ سب نے ولی کو حیرانگی سے دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ ولی، تم تو جا رہے تھے لیکن اب نہیں جا رہا ابو، میں آپ کو ایسے کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ ولی نے اپنے باپ کے سوال پر انہیں جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں ولی، یہ غلط بات ہے، زرفشا بیٹی کل سے تیاریاں کر رہی ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہے، جو بھی ہوا وہ آج نہیں تو کل ہونا تھا بیٹا، جاؤ جانے کی تیاری کرو۔ عبداللہ صاحب بات ختم کرتے دوبارہ ناشتے کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں نے بھیج دیا ہے اپنی کولیگ کو ابو، میں زرفشا کی وجہ سے شام تک جا رہا تھا، ولی نے دھیمی آواز میں انہیں بتایا۔ افطین نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ تو تمہارے لیے اور آسان ہو گیا ہے۔ عبداللہ صاحب کے کہنے پر ولی گہری سانس بھرتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ افطین نے ہونٹ بھینچے جبکہ زرفشا کھل کر مسکرائی۔ فون پر اسلام آباد کے لیے ٹکٹ بک کرواتا وہ اسے دیکھنے لگا جبکہ افطین اس کے منہ سے اسلام آباد کا سن کر چونکی تھی۔ وہاں کیوں رک گئیں؟ اندر آ جاؤ، ولی موبائل رکھتا اسے بولا۔ آپ اسلام آباد جا رہے ہیں؟ ہاں، لاہور تو کام سے جا رہا تھا، ابو کی وجہ سے مجبوراً مجھے کسی اور کو بھیجنا پڑا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب اسلام آباد سے مری وغیرہ چلا جاؤں گا، ولی بتاتے ہوئے اس کے قریب گیا۔ جلدی آئیے گا۔ افطین کے کہنے پر بے ساختہ ولی کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی تھی۔
جو حکم آپ کا، ولی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ولی، آپ مسکان سے ناراض ہیں؟ افطین نے اچانک اس سے پوچھا، جس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ ولی نے الٹا اس سے سوال کیا۔ آپ کو لگتا ہے سارا قصور اس کا ہے؟ محبت پر تو کسی کا زور نہیں ہے۔ افطین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں، محبت پر کسی کا زور نہیں ہے، جیسے مجھے تم سے ہوئی ہے۔ اور قصور دونوں کا ہے۔ ایک نے محبت کا ڈھونگ کیا تو دوسرے نے صرف محبت۔ اگر مبشر سیدھا راستہ چن کر مسکان کا ہاتھ مانگتا تو میں خود اس کی شادی کرواتا، لیکن یہاں یک طرفہ محبت ہمیشہ رسوا ہو جاتی ہے۔ ہاں، ابھی اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن بار بار رونے سے اچھا ہے ایک بار جی بھر کر اپنی محبت کا ماتم کر لے۔ ولی دھیمے لہجے میں دکھ سے کہتا، ہلکے سے مسکرایا، جبکہ افطین ہنوز اسے دیکھتی رہی۔ فکر مت کرو، بس یہ سوچ کر خوش ہو کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور بے شک ہوتا ہے، اور جو اس چیز سے انکاری ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو وہ سوچتے ہیں۔ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپاتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ صبح 4 بجے انہیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ کچن میں کھڑی وہ ولی کے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنا رہی تھی جب اس کو ولی آتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ کب اٹھے؟ میں اٹھ کر تیار بھی ہو گیا ہوں نانا کی نواسی، ولی نے مسکرا کر اسے کہا۔ ولی کی بات پر افطین نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو واقعی تیار کھڑا تھا۔ بلو جینز اور بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ لیدر کی بلیک ہی جیکٹ میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ افطین نے بے ساختہ اس سے نظر پھیری تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں ولی کو اس کی ہی نظر نہ لگ جائے، لیکن کسے پتا تھا نظر تو لگ چکی ہے۔ آپ میز پر، ولی آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو کمرے میں ہی ڈھونڈ رہی ہوں۔ واو، آج تو آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ افطین کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب آندھی طوفان کی طرح زرفشا آتی کہتی ساتھ اس کے نزدیک بڑھی تھی۔ زرفشا کی تعریف پر افطین نے منہ ہی منہ میں ماشاءاللہ کہہ کر اس کی طرف پلٹی تھی، لیکن فوراً واپس گھوم گئی تھی۔ زرفشا ولی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر باہر جانے لگی تھی۔ ولی نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، پھر ہونٹ بھینچ کر کچن سے نکل گیا، جبکہ افطین، جس نے روٹی بیلنے کے لیے بیلن پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، مضبوطی سے مٹھی سخت کر لی۔ پر ناشتہ کرتی وہ ولی کو ہی دیکھ رہی تھی، جس کی نظریں اسی پر تھیں۔ افطین، بیٹھ جاؤ تم بھی بیٹی۔ فائزہ بیگم بیٹھی ہوئی تھیں، اسے کہتی مسکان کو دیکھنے لگی، جو کمرے سے آتی کرسی کھینچ کر نظریں جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ افطین کے بیٹھتے ہی ولی نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، جس کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ حسرت سے گردن موڑ کر وہ بغور ولی کو دیکھنے لگی، جانے کیوں اسے ولی کے جانے سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ عبداللہ صاحب نے کرب سے بقیہ خالی کرسیوں کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی تھی۔ پہنچتے ہی مجھے فون کرنا، ٹھیک ہے؟ عبداللہ صاحب ولی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو ہدایت دے رہے تھے، جس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے حامی بھری تھی۔ میں آتی ہوں۔ زرفشا مسکان اور فائزہ بیگم سے مل کر چہک کر کہتی اندر گئی تھی۔ افطین، جو تیز تیز قدم اٹھاتی باہر کی طرف ہی جا رہی تھی، زرفشا سے یکدم اس کے سامنے روکنے پر اسے بھی روکنا پڑا، جو تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے اداس چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ چی چی چی، تمہیں اس طرح دیکھ کر مجھے سچ میں بہت برا لگ رہا ہے۔ بیچاری اتنی مشکل سے ولی کی خدمت کرتی رہی، اور وہ تمہیں چھوڑ کر مجھے یعنی زرفشا ولی کو ہنی مون پر لے کر جا رہے ہیں۔ کتنا دکھ ہو رہا ہوگا نا۔ خیر، 1 مہینے تک اچھی بیوی کا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں افطین۔ اب تم اچھی بہو بننے کا ناٹک شروع کر دو۔ زرفشا زہر کن لہجے میں بولتی افطین کا ضبط آزما رہی تھی، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کی ساری بکواس برداشت کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جاتے وقت کوئی بدمزگی پھیلے۔ پہلے ہی ولی اپنے باپ اور بہن کی وجہ سے پریشان تھا۔ بھابھی، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے قبل زرفشا اور کوئی بکواس کرتی، مسکان کی آواز پر پلٹی، چلو ہاں چلو، بائے بائے۔ زرفشا بیک وقت دونوں کو بولتی سب سے پہلے باہر نکلی تھی۔ مسکان اسے دیکھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے رکی، جو گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ میں نے سب سن لیا ہے، مسکان سنجیدگی سے کہتی، واپسی کے لیے جاتی رک کر گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی، جس نے لب بھینچے ہوئے تھے۔ ویسے میں آپ کو بلانے آئی تھی، بھائی آپ کے انتظار میں ہیں بھابھی۔ مسکان کے کہنے پر افطین نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو مسکرائی تھی۔ مجھے لگتا ہے ہم شروع سے شروع کرتے ہیں، اپنے درمیان سب ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جانتی ہیں، میں رات سے 1 لمحہ بھی نہیں سوئی، اتنا کچھ ہو گیا ایک ہی رات میں کہ یقین ہی نہیں آ رہا۔ محبت بھی عجیب شے ہے، اپنے محبوب کو ہر حال میں خود سے خوش کرنے کے لیے اچھے برے کا فرق ہی نہیں ہونے دیا۔
اور آپ کے ساتھ مبشر کی نفرت نے مجھے بھی آپ سے چڑھا دیا تھا، اور اب مجھے شدت سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں ناحق ہی آپ سے لڑتی آ رہی ہوں۔ مسکان نے بات مکمل کرتے اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا تھا، جسے افطین نے فوراً تھاما تھا۔ جب نظر لاؤنج کے دروازے پر گئی تھی، وہیں تھا، مسکراتے ہوئے سے دیکھ رہا تھا۔ مسکان نے پلٹ کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا اور دھک سی رہ گئی تھی جب ولی نے آگے بڑھ کر مسکان کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، خبردار، جو کسی بھی فضول انسان کے لیے روئی تو ناراض ہو جاؤں گا۔ نہیں بھائی، اب نہیں۔ مسکان نے تیزی سے ولی کو دیکھ کر زور زور سے نفی میں سر ہلایا، جس پر ولی کے ساتھ افطین بھی مسکرا دی۔ اچھا میں جاتی ہوں۔ مسکان ولی اور افطین کو دیکھ کر خود ہی ولی سے پیچھے ہو کر کہتی لاؤنج عبور کر گئی۔ ناراض ہو؟ نہیں، بھلا میں کیوں ناراض ہوں گی؟ افطین نے حیرانگی سے ولی کو دیکھ کر پوچھا جو اس کے نزدیک آیا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میرا جانا اچھا نہیں لگ رہا، میں ولی پلیز زیادہ مت سوچیں، اور پھر وہ بھی آپ کی بیوی ہیں، بھول گئے برابر کا انصاف؟ افطین آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے پوچھتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ انصاف کی بچی، سدھر جاؤ ورنہ کسی دن لے کر چھپ جاؤں گا تمہیں، ولی نے مسکرا کر اسے دیکھ کر کہا۔ منظور ہے؟ افطین نے مسکرا کر اسے دیکھ کر کہا جب ہارن کی آواز پر چونکا۔ چلو میڈم، جانے کا وقت ہو گیا ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ ولی اسے کہتے ہوئے پیشانی چوم کر اسے لے کر آگے بڑھنے لگا جو اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ ولی نے چونک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ جائیں، افطین مسکرا کر آہستہ سے بولی۔ ولی نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا جبکہ افطین اس کے قدموں کو دیکھتی رہی جو باہر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سو مائی ڈیئر لسنرس، یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ نمبر 8 ہوتا ہے اینڈ ہوپ یو گائز انجوائے اٹ، اینڈ اف یو انجوائے اٹ سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اللہ حافظ۔